بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عکرمۃ رحمہ اللہ، حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان ناسا من اہل العراق جاؤ، کہ عراق سے کچھ لوگ آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، فقالوا یا ابن عباس اتر الغسل یوم الجمعۃ واجبا، اور انہوں نے پوچھا کہ اے ابن عباس، کیا آپ جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب سمجھتے ہیں؟ قال لا، انہوں نے فرمایا نہیں، ولکنہ اطہر وخیر لمن اغتسل، لیکن جو شخص غسل کر لے تو اس کے لیے غسل جمعہ کے دن غسل کرنا، جو شخص غسل کا ارادہ رکھے اس کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا اچھی بات ہے، پاکیزہ بات ہے اور خیر کی بات ہے۔ ومن لم یغتسل فلیس علیہ بواجب، اور اگر کوئی غسل نہ کرے، غسل کا ارادہ نہ کرے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ وسأخبرکم کیف بدأ الغسل، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ جمعہ کے دن غسل کا حکم کیسے آیا۔ کان الناس مجہودین یلبسون الصوف ویعملون علی ظہورہم، کہ ابتداء اسلام میں لوگ بہت زیادہ محنت مشقت کرنے والے اور اون کے موٹے موٹے کپڑے پہننے والے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں وغیرہ لاد کر، سامان وغیرہ لاد کر کام کرنے والے لوگ تھے۔ وکان مسجدہم ضیقا، اور مسجد بھی تنگ تھی، چھوٹی تھی، مقارب السقف، اور چھت بھی بہت نیچے تھا۔ انما ہوا عریش، بلکہ یہ تو چھپر تھا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرم دن، یعنی اس وقت سخت گرمی کا دن تھا، آپ تشریف لائے۔ وعرق الناس فی ذلک الصوف، اور لوگ اون کے کپڑوں میں پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پسینے سے شرابور تھے۔ حتی ثارت منہم ریاح آذا بذلک بعضہم بعضا، یہاں تک کہ ان کے جسموں سے بو آنے لگی، ایسی بو جس کی وجہ سے بعض کے ذریعے بعض کو تکلیف ہونے لگی۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بو پائی، وہ بو محسوس کی، قالا، تو فرمایا، ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، کہ اے لوگو جب یہ دن ہو یعنی جمعہ کا دن ہو تو غسل کر لو۔ ولیمس احدکم افضل ما یجد من دہنہ وطیبہ، اور تم میں سے کوئی شخص یعنی ہر شخص وہ جو بھی پاتا ہے خوشبو کی چیز اور عمدہ تیل وغیرہ، خوشبودار تیل یا خوشبو کی چیز وغیرہ، تو وہ لگا کر کے آئے۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ثم جاء اللہ بالخیر، پھر بعد میں اللہ کی جانب سے خیر کا یعنی مال و دولت کا اور خوشحالی کا دور آیا۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، اور لوگ اون کے علاوہ دوسرے کپڑے پہننے لگے۔ وَكُفُّوا الْعَمَلَ، اور ان کو زیادہ محنت مشقت کرنے کی ضرورت بھی نہیں باقی رہی۔ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، اور مسجد بھی بڑی ہو گئی، بڑی کر دی گئی۔ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرْقِ، اور لوگوں کا پسینہ جو ایک دوسرے کو تکلیف دیا کرتا تھا وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ تھوڑی سی بڑی حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں واقعہ ذکر کیا گیا اور جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم بتلایا گیا، اور یہ کہ جمعہ کے دن غسل کی ابتدا کیسے ہوئی وہ چیز اس حدیث کے اندر بتلائی گئی ہے۔ کل گزشتہ کے درس حدیث میں احادیث کی روشنی میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ بعض حدیثوں سے واجب معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب واجب کا نہیں ہے، اس کا مطلب طریقہ ہے، ثابت ہے۔ یہ کل گزشتہ کے درس حدیث میں بتایا گیا تھا۔ آج کی حدیث میں وہی مسئلہ بہت زیادہ کلیئرلی ہمارے سامنے آیا ہے کہ کچھ لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جمعہ کے دن کے غسل کو واجب سمجھتے ہیں؟ پوچھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت بعض لوگ ان حدیثوں کی وجہ سے جمعہ کے دن کے غسل کو واجب کہتے تھے۔ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ گار، یہ مطلب ہوتا ہے واجب کا۔
تو اب بڑے پریشان تھے کہ جمعہ کے دن غسل کو اگر واجب کہہ دیا جائے تو بڑی دشواری ہو جائے گی. تو لوگ آئے اور ان سے پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ جمعہ کے دن غسل کو واجب کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا اور کہا کہ نہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز ہے، عمدہ بات ہے، پاکیزہ بات ہے، صاف ستھرا رکھنے والی بات ہے. یہ انہوں نے جواب دیا اور کہا کوئی غسل نہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے وجہ بتائی، مطلب وہ وجہ بتانے کے ذریعے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا، جس سے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ شاید وہ واجب ہے سمجھ کے انہوں نے واجب کا مسئلہ نکال لیا. وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم کیوں دیا تھا، وہ حکم دینے کی وجہ کو سمجھ گئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ غسل کرنا واجب نہیں ہے. انہوں نے وہ وجہ بتائی کہ شروع میں کیا تھا، لوگ جب ابتدائی اسلام میں لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو خوشحالی کا دور نہیں تھا، پریشانی کا دور تھا. کپڑے بھی موٹے موٹے کپڑے، اون کے کپڑے ہوا کرتے تھے. محنت مشقت مزدوری کرنے والے لوگ، جمعہ کا دن آ گیا، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، مسجد بھی چھوٹی، چھت بھی نیچے، تو سب مل کے گھس کے بیٹھنے کی وجہ سے پسینہ کام کرتے کرتے آ جاتے تھے. تو وہ محنت مشقت الگ، پھر اون کے موٹے کپڑے الگ، پسینہ نکل کے مسجد میں بو پھیل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا جمعہ کے دن غسل کر کے آؤ. تو حکم دینے کے پیچھے یہ وجہ تھی. حکم دینے کا مطلب واجب ہے یہ بتانا نہیں تھا. بعد میں پھر خوشحالی آئی اور اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیے، فتوحات ہوئی، پریشانی کا دور ختم ہوا، مسجد بڑی ہوئی، تو پھر لوگوں کے اوپر سے یہ جو حکم شروع میں دیا گیا تھا کہ ضرور ہے غسل کر کے آنا، وہ ختم ہو گئی بات، کیونکہ وہ وجہ ہی ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الغرض اس پوری حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اچھی چیز ہے، افضل بات ہے، سنت چیز ہے، لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ حدیث میں ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ جمعہ کے دن نماز کو آنے والا شخص غسل بھی کر کے آئے سنت کی نیت سے ہی، اور خوشبو بھی لگا کر کے آئے، اور خوشبودار تیل ہو تو وہ بھی لگا کر کے آئے، پاک صاف ستھرے اچھی حالت میں جمعہ کے دن مسجد کو آئیں تاکہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جا سکے. ٹھیک ہے؟ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ جمعہ کا دن بڑا افضل دن، بڑا اہمیت والا دن ہے، اہم عبادت انجام دی جاتی ہے، 2 رکعت واجب نماز. تو اس کے لیے غسل کا اہتمام ہونا چاہیے. مرد حضرات کے لیے بھی غسل سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی غسل سنت ہے، خوشبو کا بھی استعمال کرنا سنت ہے، مگر غسل کرنا واجب نہیں ہے. کبھی چھوٹ گیا تو گناہگار قرار نہیں دیے جائیں گے. 2-4 باتیں ہیں، دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب